آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع فضائل شب قدر اور مسائل شب قدر۔ شب قدر کے حوالے سے کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ سورہ قدر، اس میں اللہ رب العالمین نے شب قدر کا ذکر فرمایا۔ اس سورت میں ایک رات کا ذکر کیا جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورۃ القدر کی جو شان نزول ہے وہ پہلے سن لیں۔ 2 روایتیں میں عرض کروں گا شان نزول کے حوالے سے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے بندے کی بات کی کہ جس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس بندے نے 1000 مہینے تک جہاد کا ساز و سامان اللہ کی راہ میں نہیں اتارا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 1000 مہینے تک 1000 مہینے تک وہ اپنی زرع اور اپنا جو بھی جنگ کا اس وقت سامان ہوتا تھا وہ 1000 مہینے تک پہنے رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا 1000 مہینے تک۔ تو یہ بات جب صحابہ نے سنی اور محبوب علیہ السلام نے بھی جو تذکرہ فرمایا، سرکار کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی تو عمریں بہت کم ہوں گی، تھوڑی عمریں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی عمریں ہوں گی، تو 100 سال کو کوئی پہنچے گا، کوئی 200 سال کو پہنچے گا۔ تو یہ 1000 مہینے آپ اندازہ کریں کہ کتنے بنتے ہیں۔ یہ 83 سال 3 مہینے اور 3 دن بنتے ہیں۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ سال کتنے بنتے ہیں؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام کو آپ کی امت کے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قلب مبارک میں بات آئی کہ میرے امتی جو ہیں وہ تو اتنا لمبا عمل، اتنا بڑا عمل کس طرح کریں گے۔ ایک یہ 1000 مہینے والی حدیث۔ دوسری، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ہیں، سرکار نے نام بھی بتائے، بنی اسرائیل کے انبیاء، جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت حزقیل علیہ السلام، اور نمبر 4 یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ 4 لوگوں کا ذکر حضور نے فرمایا اور سرکار کے دل میں یہی خیال آیا کہ میرے امتیوں کا یہ عمل کس طرح پورا ہوگا، وہ یہ اتنا بڑا عمل کس طرح کریں گے
کہ ان کی تو عمریں کسی کی 50 ہوگی، کسی کی 60 ہوگی، کسی کی 70 ہوگی، بڑی مشکل سے 80 ہوگی۔ 80 سال عمر کے اندر بھی دوسرے تمام فرائض و واجبات، دوسرے احکام جو ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، تو یہ میرے امتی کس طرح کریں گے؟ پیارے محبوب علیہ السلام کے قلب مبارک میں جب یہ خیال آیا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور یہ سورہ قدر دے کر بھیج دیا، سورہ قدر دے کر بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پیش کیا، اور اس کے بعد عرض کی کہ اے پیارے محبوب، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو یہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ عطا کر دی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان کی حالت میں جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ قدر والی رات کا معنی، قدر کا معنی ہے عزت، قدر کا معنی ہے فضیلت، قدر کا معنی ہے عظمت، قدر کا معنی شان و شوکت، یعنی شان والی رات، شان و شوکت والی رات، عزت والی رات، شان والی رات، یہ شب قدر کی یہ اللہ رب العالمین فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ فضیلت والی رات ہے کہ جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ یعنی یہ قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی ایک فضیلت ہے اس رات کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیارے محبوب آپ نے کیا جانا یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، اے پیارے محبوب یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی جو آپ کے دل میں خیال آیا کہ 1000 مہینے جو جہاد کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں 1000 مہینے تک جو بندہ جہاد کے لیے ساز و سامان پہن کے رکھا اور جہاد کرتا رہا، اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ میری امت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ پیارے محبوب اس رات میں جو عمل کر لے گا اس کو میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے محبوب علیہ السلام کو اپنے امتیوں کے نیک اعمال کا جو خیال آیا کہ میرے امتیوں کے عمل کم ہو جائیں گے، میرے امتیوں کے عمل کم ہو جائیں گے، اور اب اندازہ کریں کہ جو بندہ 50-60 سال کا ہو جائے، یعنی 50 سال کا یا 60 سال کا، تو آپ اندازہ کریں جس کی عمر 60 سال ہے اس کو یہ رات 60 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ 60 دفعہ آئے گی نا، ہر سال میں ایک دفعہ آتی ہے نا، تو اس کو کتنے دفعہ نصیب ہو گیا؟ 60 مرتبہ۔ چلو 10 سال وہ بچپن کے نکال دیتے ہیں، جب مکلف ہوتا ہے نا اسی وقت ہی عبادت قبول ہوتی ہے، بچپن کے 10 سال نکال دیتے ہیں، تو جس کی عمر 60 سال ہے اس کو کتنی نصیب ہوئی؟ 50۔ جس کی
70 سال ہے اس کو کتنی نصیب ہوئی؟ 60. اور جس کی 80 سال اس کو کتنی نصیب ہوئی؟ 70. تو آپ ثواب ملے گا اس بندے کو. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ میرے امتیوں کے عمل جو ہیں یہ کس طرح پورے ہوں گے، میرے امتی اتنے لمبے اور اتنے بڑے بڑے عمل کس طرح کر سکتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے غمگین دیکھ کر تو فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کو تسلی دو، میرا محبوب اپنی امت کا غم نہ کرو، آپ کی امت کو وہ منفرد تحفہ دیتا ہوں کہ کسی امت کو نہیں دیا، پہلے کسی امت کو نہیں ملا یہ تحفہ. یہ لیلۃ القدر محبوب علیہ السلام کے نالین مبارک میں ہمیں ملا ہے، آپ کے صدقے میں ملا ہے. ہم ان کے امتی ہیں کہ جس کے اس غم کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین فوراً سورہ قدر نازل کر دیتا ہے. یہ وہ محبوب کی ہم امت ہیں. الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. سرکار کی امت خوش نصیب امت ہے. سرکار کی امت آخری امت ہے. سرکار کی امت خیر الامم ہے، سب سے بہترین اور اچھی امت ہے اور سب سے زیادہ خیر والی امت ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا، اللہ سے خوف کرتا ہوا، اپنا احتساب کرتا ہوا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی معافی قبول فرما لیتا ہے. خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا نازل ہوتے ہیں؟ تنزل. فرشتے اور جبریل امین، روح سے مراد جبریل امین ہے. اب یہ فرشتے کہاں سے نازل ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ساتویں آسمان کے کنارے کے اوپر ایک درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. اس کی شاخیں اونچائی اور لمبائی اور چوڑائی انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتی. اس درخت کے اوپر تمام درخت کے شاخوں پر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتے بے شمار ہیں. فرشتوں کی تعداد اللہ جانتا ہے. اس درخت کے سینٹر میں جو درخت کا مرکز بنتا ہے وہاں پر حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں. اور اس درخت کے آخری سرے سے اوپر جنت ہے اور اس درخت کے نیچے ساری دنیا ہے. یہ آسمان دنیا میں شامل ہے. تو اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کو اور جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر چلے جاؤ اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں. اچھا جی یا اللہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ فرشتے اس رات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات میں ہمیں دنیا میں بھیجے تاکہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. سبحان اللہ. زیارت کرنے آتے ہیں فرشتے، زیارت کا شوق رکھتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ سنیں.
ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا لوح محفوظ میں جو نیکیاں ہیں وہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سب کی جو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں پڑھتے رہتے ہیں. جب نیکیاں ختم ہوتی ہیں تو جو برائیوں والی تختی آتی ہے تو اللہ رب العالمین برائیوں والی تختی پر پردہ ڈال دیتے ہیں. فرشتے پڑھ ہی نہیں پاتے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. پھر سبحان اللہ. فرشتوں سے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے. کتنا رحیم رب ہے ہمارا. اپنے پیارے حبیب کی امت کی رسوائی یا امت کی جو برائی ہے وہ فرشتوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ظاہر نہیں فرماتا. پھر وہ فرشتے چونکہ نیکیاں پڑھ چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر نیکیاں پڑھنے کی وجہ سے زیارت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ شوق ان کا لیلۃ القدر میں پورا ہوتا ہے. فرشتے لیلۃ القدر میں جب نیچے آتے ہیں تو ان کا پتہ ہے کیا کام ہوتا ہے؟ جتنی بھی پاک جگہیں ہیں، پاک جگہ زمین پر جتنی بھی پاک جگہیں ہیں، خاص طور پہ مسجدیں، کعبۃ اللہ، مسجدیں اور پاک گھر، پاک جگہ جو بھی ہے، ناپاکی والی جگہ سے ہٹ کر، جہاں گندگی ہے، ناپاکی ہے، کچرا ہے یا گندگی کے ڈھیر ہیں، ان جگہوں کے علاوہ جہاں پر نماز ہو سکتی ہے، یہ جو ہماری باہر سڑک ہے اس پر بھی نماز ہو سکتی ہے صفیں بچھا کے، جائز ہے، یہ پاک جگہ ہے. جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی. یعنی جہاں پر نماز ہو سکتی ہے گھروں میں بھی، ہاں اس گھر میں یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جہاں پر کتا ہو یا تصویریں ہوں یا بت ہوں یا نشہ آور کوئی بندہ ہو، نشہ کرنے والا یا زنا کرنے والا کوئی بندہ ہو جس گھر میں، تو اس گھر میں یہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ورنہ ہر گھر میں، ہر جگہ پر یہ فرشتے آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آ کے تو اللہ کے جو بندے ہیں، سرکار کے جو امتی ہیں، ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، ان کی عبادت کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جو ہر قسم کی عبادت کرتی ہے. تسبیح زبان سے بھی کرتی ہے، جسم سے بھی کرتی ہے، جسم بھی ان کا عبادت کرتا ہے، زبان بھی عبادت کرتی ہے، اور یہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں. یہ وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے خلیفہ کی وہ زیارت کرتے رہتے ہیں. یہ دوسرا قول. اور یہ ساری رات یہ عمل جاری رہتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر وہ نیکی کا کام کرتے ہیں یا نیکی کے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک کیا ہے؟ سلامتی ہے. کیا ہے؟ سلامتی. تو اس رات کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ کے اندر تلاش کرو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو.
اور ایک دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو آخری 7 راتیں ہیں اس میں تلاش کرو۔ علماء نے اور صالحین نے اس میں بڑی تحقیق کی، بہت زیادہ تحقیق کی، اور حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بعض شافعی، ان ائمہ نے یہ نچوڑ نکالا ہے، یہ صحابہ کرام کے اقوال یعنی ان کی احادیث سے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو 7 راتیں ہیں ان میں یہ شب قدر کی رات یہ 27ویں کی رات ہوتی ہے، یہ 27ویں کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی یقین اور بڑا ہی امید کا یہ فیصلہ علماء نے کیا ہے، لیکن پھر بھی یہی فرمایا ہے علماء نے بھی کہ کم از کم یہ 4 یا 5 جو راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو تاکہ ہمیں جو بھی رات ہو وہ مل جائے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں یہ شب قدر کی رات کو پا رہی ہوں، یعنی پا لیا ہے میں نے، تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ یہ حدیث پاک سن لیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس طرح یاد کر لیں، اللہم، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے اللہ، اللہم انکا عفو، یا رب العالمین تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، یا رب العالمین تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کریں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کیا دعا پڑھے؟ وہ دعا پڑھیں استغفر اللہ۔ کیا دعا پڑھیں؟ استغفر اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی آخری جو لفظ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی، رات ساری رات یہی لفظ پڑھتے رہے۔ اب پوری عربی میں سب کو تو یاد نہیں ہوگا نا، استغفر اللہ بہتر یہی، رات کو جتنی تسبیحاں ہو سکتی ہیں کم از کم یہ پڑھ لیں۔ نفلوں کے حوالے سے کوئی زیادہ متحقق کوئی حدیث نہیں ملی، اس میں علماء نے جو نفلوں کا بیان کیا ہے کہ یعنی کم از کم بندہ اس رات میں 2 نفل، اور اگر زیادہ سے زیادہ ساری رات ہی پڑھنا چاہے تو 1000 نفل پڑھے، تو کم از کم جو 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی یہ رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو پکے نمازی ہیں جنہوں نے مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اور سنتیں بھی پڑھی اور نفل بھی پڑھے 2، عام طور پہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور نفل بھی پڑھے اور سنتیں بھی پڑھی، وتر بھی پڑھے، اور چونکہ 27ویں پہ ہمارا تو الحمدللہ 20 رکعتیں تراویحوں کی بھی ہوتی ہیں، تو 20 رکعتوں کے علاوہ اگر 2 نفل بھی بندہ پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گا، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔
اور جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو شب قدر عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو ضرور مل جاتا ہے۔ اور یہ جو رات ہے اس میں کم از کم جو اگر آپ نے جو جن کی نمازیں قضا ہیں وہ نمازیں قضا ادا کریں، اور جن کی پوری ہیں یا قضا پڑھنے سے پہلے بھی 2 نفل کم از کم جو ہے وہ اس نیت سے، شب قدر کی نیت سے، لیلۃ القدر کی نیت سے 2 نفل کم از کم پڑھ لیں۔ اس میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جن کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ کم از کم 3 مرتبہ کل شریف، اور جن کو آتی ہے وہ 1 مرتبہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ سورہ قدر پڑھیں، اور اس کے بعد کم از کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں، تاکہ دونوں رکعتوں میں ایک قرآن کا بھی ثواب مل جائے۔ تو یہ انتہائی آسان ہے، اس طرح 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی ہمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ساری رات کی ہمت عطا کی ہے تو سبحان اللہ، اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، تمام امت کے جو نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں جو ہم نے حاصل کی ہیں اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آخری ایک بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے جس طرح یہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں جذبہ، جوش اور محبت سے عبادت کی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عید کے بعد بھی، یہ رمضان کے بعد بھی، دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ارادہ کر لیں انشاءاللہ، تاکہ شیطان جو ہے وہ مردود ہی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا